عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا ایک صحابی، اور پوچھو یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور مسلم شریف کی حدیث، ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے دیکھا ہے، اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ سونے کی ہے، ہاں، آپ نے نکالا، فَنَزَعَهُ، آپ نے اس کو نکالا، فَطَرَحَهُ، اور آپ نے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ اور سن لو، محبت رسول کا یہ کون سا معیار تھا؟ سونے کی انگوٹھی کو صحابی رسول کی انگلی سے نکال رہے ہیں اور اس کو زمین پر پھینک دیا، اور کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ کیا کہا؟ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو زمین پر پھینکا اور آگے بڑھ گئے۔ جب اللہ کے نبی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹھی تھی، کھڑی تشریف رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے فرمایا اٹھا لو، انہوں نے کہا کیوں؟ اٹھا لو، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سنا نہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا نہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ میرے بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، اپنے گھر میں اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو دے دینا، ان کے پہننے کے کام آ جائے گی۔ آئے ہمارے جماؤ والوں، کنوج والوں، اطراف سے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والوں، صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تقریر مختلف یوٹیوب چینلوں پر آ جائے گی اور پوری دنیا اس کو سن لے گی۔ جو تقریر آپ کی گھمائے چاؤ میں ہو رہی ہے، صبح 10 بجے تک یہ پوری دنیا میں گونجنے لگے گی، پھیلنے لگے گی۔ آج کل سوشل میڈیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے۔ ہاں سنو میرے بھائیوں، یہ آواز میری وہ لوگ بھی سنیں گے جو یہاں موجود نہیں، جب وہ سنیں گے تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ محبت رسول کا کون سا معیار تھا، یہ کون سی کسوٹی تھی۔ صحابہ کہہ رہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنے گھر کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو دے دینا، وہ پہن لیں گی، کیونکہ نبی نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لیکن جس صحابی کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینکی تھی، اس صحابی کا جواب یہ تھا میں کیسے اس انگوٹھی کو اٹھا لوں جو زمین پر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے، محمد رسول اللہ نے سونے کی انگوٹھی کو میری انگلی سے نکال کر میری پاکٹ میں ہی ڈالا، میرے ہاتھ میں دے کر یہ نہیں کہا جاؤ اپنے گھر میں ماں، بہن، بیٹی کو پہنا دینا، بلکہ میرے نبی نے اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر ڈالی ہے اور میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دی ہے۔ میرے نبی نے جس نفرت بھری نظر سے اس انگوٹھی کو دیکھ لیا ہے، میں اس انگوٹھی کو زمین سے اٹھا کر اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو پہنانا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر ڈالی ہے، میں اس انگوٹھی کو بھی نہ اٹھانا گوارا نہیں کروں گا۔ جبکہ الفاظ یہ تھے کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں، لیکن وہ صحابی نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں کہاں دی، وہ تو زمین پر پھینک دی، اور جس انگوٹھی کو میرے نبی نے زمین پر پھینکا ہو، میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر کی کسی عورت، کسی لیڈی کو، کسی خاتون کو پہنانا بھی گوارا
نہیں کرتا۔ یہ محبت رسول کا کون سا معیار تھا؟ کہاں ہیں ہم؟ کچھ تو سوچیں ہم، کچھ تو اندازہ لگائیں ہم۔ ام حبیبہ نبی کی بیوی تھیں، اور کون تھی؟ نبی کی بیوی۔ اور سنو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کی بیوی، اور ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ بعد میں اسلام لائے، پہلے اسلام نہیں لائے تھے، پہلے کٹر دشمن تھے۔ یہ وہی ابو سفیان تھے جو 100 اونٹوں کے لالچ میں نبی کی گردن اڑانے کے لیے بھی گئے تھے۔ سراقہ ابن جاشم بھی 100 اونٹوں کے لالچ میں نبی اکرم کی گردن کو کاٹنے کے لیے گیا تھا، اڑانے کے لیے گیا تھا۔ ابو سفیان بھی نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن بعد میں اسلام لایا۔ لیکن جب تک وہ کافر تھا، ام حبیبہ پہلے اسلام لا چکی تھی اور وہ نبی کی بیوی تھی۔ ایک بار ام حبیبہ نبی کی بیوی سے ان کے باپ ابو سفیان جو حالت کفر میں تھے، وہ ملنے کے لیے جاتے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں۔ انہوں نے دروازے کو دستک دی۔ بخاری کی روایت سنیے میرے ساتھیوں، انہوں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی ام حبیبہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، کافر باپ ہے، مشرک باپ ہے۔ فرمایا ابو اندر آ جائیے۔ ابو سفیان اندر جاتے ہیں، جیسے ہی بچھے ہوئے بستر کو دیکھتا ابو سفیان اس کی اوپر بیٹھنا چاہتا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میرے ابو رک جائیے، رک جائیے۔ انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا، اس بستر کو انہوں نے لپیٹ دیا اور سادہ چٹائی بچھی رہنے دی۔ فرمایا اے ابو جان اس چٹائی پر بیٹھ جائیے۔ ابو سفیان نے بڑے تعجب سے پوچھا، او میری بیٹی، او میری بیٹی، اے ام حبیبہ، اے نبی کی بیوی، میری لبتے جگر، میری بیٹی، تو نے بستر کو کیوں لپیٹ دیا؟ لوگ تو مہمان کے آنے پر بستر بچھا دے، تو نے بستر کو لپیٹ دیا۔ میری بیٹی میں تیرا باپ ہوں، تو نے تو اس بستری کو لپیٹ دیا۔ یہ بستر گندا تھا، یہ بستر ناپاک تھا، یہ بستر کیا تھا جو تو نے اس کو لپیٹ دیا ہے؟ کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، سنیے بخاری کی روایت، بیٹی نے جواب دیا، ابو جان یہ بستر ناپاک نہیں ہے، یہ بستر بہت پاک ہے، یہ بستر اتنا پاک ہے کہ اس بستر پر آمینہ کا لال تشریف رکھتا ہے، اس بستر پر فاطمہ کا باپ بیٹھتا ہے، اس بستر پر عائشہ کا شوہر سوتا ہے، اس بستر پر سودا اور زینب بنت جحش کا شوہر سوتا ہے، اس بستر پر ام حبیبہ کا شوہر سوتا ہے، ام حبیبہ یعنی آپ کی بیٹی کا شوہر ہسبینڈ اس بستر پہ سوتا ہے۔ اے ابو جان میں نے اس بستر کو اس لیے لپیٹ دیا، اس پاک بستر پر میرا ناپاک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے، میرا نجس اور مشرک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بستر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس بستر پر اللہ کا پیارا حبیب آرام فرماتا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ۔ ایک بیٹی کا اپنے مشرک باپ کو یہ جواب، میرے بھائیوں محبت رسول کا یہ کون سا معیار تھا، محبت رسول کا یہ کون سا پیمانہ تھا، محبت رسول کا یہ کون سا جذبہ تھا ان کے دلوں میں۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی محبت اللہ کے رسول یا ان کی سنتوں سے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں اور تلاش کریں۔ معلوم ہے آپ کو، بڑا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں اور سنیے گا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلافت کی، ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑے بڑے مارکا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بہت سے علاقے فتح کر لیے گئے،
لیکن بڑا مشکل تھا کسریٰ کو فتح کرنا۔ کسریٰ بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا اس بادشاہ کے علاقے کو۔ کبھی جنگ ہوتی تھی، ہارتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا، تو ایران کے بادشاہ نے خبر بھیجی، آئیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لڑائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل بھی ہوتا ہے، دو ملکوں کے درمیان جب تنازع ہوتا ہے تو پہلے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تو ایران کے بادشاہ نے، کسریٰ نے ایک پیغام بھیجا عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین اپنے قاصدوں کو بھیجیے، اپنے ایلچیوں کو بھیجیے، اپنے دودھ کو بھیجیے، آئے ہم سے بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 2 لوگوں کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ 2 صحابی رسول بات چیت کے لیے ایران جا رہے ہیں۔ سنیے گا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ 2 ایلچی، یہ 2 دودھ بات چیت کے لیے ایران کے بادشاہ سے، کسریٰ سے بات چیت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر، ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر، اور ایک کا نام ہے حذیفہ ابن یمان۔ یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجئے۔ اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ 2:45 بجے تک بیٹھنا اور 2:30 بجے تک بیٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جانے والوں، میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا، جو بیٹھے وہ تو سن ہی رہے، لیکن جو جانا چاہتے کہ وہ جائیں، لیکن اس واقعے کو سن لیں اور اس کے بعد میری طرف سے پوری اجازت ہوگی، وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن اس واقعے کو سن لیں، یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے۔ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر اور ایک کا نام ہے حذیفہ ابن یمان۔ ان دونوں صحابیوں کو حضرت عمر فاروق نے ایران بھیجا، جاؤ اور بات چیت کر کے آؤ، اور سنو، دب کر سمجھوتا نہیں کرنا، اپنی شرطوں پر سمجھوتا کرنا، ان کی شرطوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جاؤ بات چیت تو کرنا ہے، یہ بات چیت کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آئیے، بڑے بڑے ساہوکاروں کی پتلونیں اب ڈھیلی ہوں گی۔ سنت رسول پر دیکھتے ہیں کتنا عمل ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی پر۔ یہ دونوں صحابیوں کا جوتا ہماری پوری زندگی میں ہمارے گال پر پڑتا رہے گا اور ہمیں احساس دلاتا رہے گا کہ سنت پر عمل کیا ہوتا ہے۔ اور ان صحابیوں نے بادشاہ کے دربار پر بھی سنت رسول کو جھکنے نہیں دیا، سنت رسول کا مذاق نہیں اڑانے دیا۔ ربیع ابن عامر، حذیفہ ابن یمان ایران میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی طرح گوگل میپ نہیں تھا کہ نقشہ لگایا اور چل دیے، صاحب گاڑی کو دوڑایا اور پہنچ گئی منزل مقصود پر۔ آج کل کی طرح لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی، قمقمے جل رہے اور پہنچ جائیں اپنی منزل مقصود پر۔ تھپیڑے کھاتے ہوئے، گرمی میں جھلستے ہوئے، گھوڑے کا سفر، گرد و غبار چہرے پر اڑتی ہوئی، اسی حال میں ایران پہنچتے ہیں۔ چونکہ بادشاہ کا ٹھکانہ پوچھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، کسی فیمس آدمی کا ٹھکانہ پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پوچھتے گئے اور پہنچ گئے۔ پورے ایران میں بس یہی 2 صحابی، عیسائیوں کی بستی، کسریٰ وہاں کا حاکم۔ جیسے ہی کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دروازے پر گارڈ کھڑا ہوا ہے، درباری کھڑا ہوا ہے، ان دونوں کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ کون؟ ان دونوں نے جواب دیا، میں حضرت عمر فاروق کا بھیجا ہوا دودھ ہوں، ایلچی ہوں، قاصد ہوں، آپ کے بادشاہ نے ہمیں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا ہے، ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ کہتا رک جاؤ، اندر سے خبر لے کے آنا پڑے گا بادشاہ سے۔ گیا اور 2 کپڑے لے کر آیا،
کہنے لگا کہ ہاں اجازت تو مل گئی کسریٰ کی طرف سے، لیکن ہمارے دربار میں داخل ہونے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ہمارے بادشاہ سے کسریٰ سے ملنے کے لیے یہاں کا شاہی لباس پہننا پڑتا ہے، تم اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسریٰ کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ ہوتا ہے، ہاسپٹل کی ڈریس الگ ہوتی ہے، ٹرین میں ٹی ٹی کی ڈریس الگ ہوتی ہے، کورٹ میں وکیلوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی بادشاہ سے ملنے کے لیے، کسریٰ سے ملنے کے لیے کسریٰ نے بھی اپنی ایک ڈریس بنائی تھی کہ جو بھی ہم سے ملے گا تو ہماری متعین کردہ ڈریس پہنے گا، اس ڈریس میں ہی وہ ہم سے مل سکتا ہے۔ ہوتا ہر جگہ کا اصول۔ ربیع ابن عامر نے اور حذیفہ ابن یمان نے اس ڈریس کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ سنو، اپنے بادشاہ سے کسریٰ سے کہہ دو کہ میں جو کپڑے پہن کر آیا ہوں میں انہی کپڑوں میں تم سے ملاقات کروں گا، مجھے تمہارا دیا ہوا لباس بالکل پسند نہیں ہے، مجھے تمہارا شاہی لباس نہیں پہننا ہے، میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہم اپنے ڈریس میں اپنے لباس کے اندر جائیں گے۔ اپنے بادشاہ سے پوچھ کر آؤ۔ اچھا، یہ گارڈ، یہ درباری پھر اندر جاتا ہے اور اس نے کہا ایسا ایسا جواب دیا گیا۔ کسریٰ نے کہا ان کو اندر آنے دو، اگر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا، ان دونوں کو اندر آنے دو۔ جب گاڑی خبر لے کر آ رہا تھا اس وقت حضرت ربیع ابن عامر کی تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ تلوار جو ایک کپڑے سے بندھی ہوئی تھی اس کا دستہ ہوتا نہیں، تلوار کا ایک دستہ ہوتا ہے ہاتھ، تو وہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ تو جیسے ٹیلر لوگوں کے پاس، درجیوں کے پاس کترنیں ہوتی ہیں نا، اس کترن سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے وہ تلوار کا دستہ باندھ رہے تھے، ایسے کر کے کس رہے تھے اس کو۔ درباری ہنستے ہوئے کہنے لگا، آئے عمر فاروق کے قاصدو، اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے کسریٰ جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہو، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، کسریٰ کی طاقت سے ٹکرانے کا خواب دیکھ رہے ہو، اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم کسریٰ فتح کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو۔ ربیع ابن عامر نے مسکراتے ہوئے اس درباری سے کہا، ابھی تم نے عمر فاروق کے ساتھی محمد کے دیوانے کی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا کہاں دیکھا ہے؟ اگر یقین نہیں آتا ہے تو آئے درباری تیرے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، جس سے تم اپنے وار کو، تلوار کے وار کو روکتے ہو، جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، اس کو لے کر میرے سامنے آؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ درباری نے کہا اچھا رک جاؤ، میں لے کے آتا ہوں۔ سب سے مضبوط ڈھال لے کر آیا، جس کو بڑی سے بڑی مضبوط تلوار اس کو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اتنی مضبوط ڈھال لے کر آیا اور لے کر کھڑا ہو گیا۔ آئے ربیع، لو میں لے کر کھڑا ہو گیا ہوں، دیکھو اس تلوار کو کاٹ، اس ڈھال کو دکھا کر کاٹ کر دکھاؤ۔ حضرت ربیع نے اس کترن سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے تلوار کے دستے کو باندھا اور پھر ہوا میں تلوار لہرائی اور اتنی زور سے اس مضبوط ڈھال کے اوپر وار کیا کہ ڈھال 20 سے کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ درباری بھاگتے ہوئے اندر گیا اور کہنے لگا، اے کسریٰ، اے بادشاہ سلامت، اللہ جانے یہ کون سی مخلوق تشریف لائی ہے، یہ کون سے محمد کے دیوانے آ گئے ہیں، ہماری سب سے مضبوط ڈھال بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تلواروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کسریٰ نے کہا، تمہیں ان کے جوہر دیکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ سروں پر کفن باندھنے والی قوم ہے، اس لیے تو میں نے مذاکرات کے لیے بلایا ہے، ارے جلدی سے ان کو اندر بھیجو۔ درباری آیا اور کہنے لگا، جاؤ
کہتے ہیں ارے بابا جاؤ یار تم اپنے ہی کپڑوں میں جاؤ، جاؤ جاؤ، بادشاہ نے منظور کر لیا ہے، جاؤ انہی کپڑوں میں جاؤ۔ چلے گئے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد و غبار، کئی دنوں کا سفر گھوڑے کا۔ آج کل اے سی ٹرینوں کا اور اے سی 4 ویلر نہیں تھیں، گھوڑے پر بھی بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں تو گھوڑے کے ٹاپوں سے اور ٹھوکروں سے اڑنے والی دھول کپڑوں پہ آ رہی ہے۔ بڑا گندا حال، چہرے پر مٹی لگی ہوئی، بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ کہا کہ چلیے بات چیت کرنے سے پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ کہا کہ ہاں بھوکے تو ہیں، کھا سکتے ہیں، ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے یہاں پر بھی کھانا کھا لیا، میں مانگوں گا نہیں تم سے، لیکن اگر کھلاؤ گے تو ہماری شریعت انکار بھی نہیں کرتی ہے، ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ دعوت تم نے دی ہے، بلایا تم نے ہے۔ کہاں لیکن بات چیت یہاں ہوگی۔ کہا کہ کہاں ہوگی، ہمیں وہ روم دکھا دو اپنا۔ بادشاہ بات چیت کے روم میں لے کر گیا، وہیں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا لگا ہوا تھا، وہیں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا، بادشاہ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ اے کسریٰ تم تخت پر بیٹھے ہو، بات چیت کیسی ہوگی، مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ کسریٰ نے کہا اے حذیفہ ہمارے دربار میں آنے کا ایک اصول ہے، میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، میں کسریٰ ہوں، حاکم ہوں، حاکم تخت پر بیٹھتا ہے اور میں جس سے بات کرتا ہوں وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے، تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے اس تخت پر بیٹھنا ہے اور تم کھڑے ہو کر مجھ سے گفتگو کرو گے، کیونکہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا آئے کسریٰ مجھے تمہاری یہ شرط منظور نہیں ہے، اگر تم تخت پر بیٹھتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تخت پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا، اگر تم زمین پر بیٹھو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا۔ آپ نے بات چیت کے لیے مجھے بلایا ہے، تم کسریٰ کے بادشاہ ہوگے، ہم نے تمہیں کسریٰ کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پورا ایران چاہیے، ہم نے تو تمہیں کسریٰ کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے، بات چیت کرنا ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے، تو پھر تم جہاں بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا، تم کھڑے ہو کر گفتگو کرو گے تو میں بھی کھڑے ہو کر گفتگو کروں گا، بولو تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں؟ کسریٰ چیخ پڑا آئے حذیفہ یہ کیا بات ہے کہ تم بے عزتی پر بے عزتی کیے جا رہے ہو، میرے شاہانہ لباس کو پہننے سے انکار کر دیا، مجھے سلامی بھی نہیں دی، جو اندر آتا ہے وہ مجھے سلامی دیتا ہے، تم بنا سلامی کے اندر آئے، تم نے میرے دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا، تم نے میرا دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا، بے عزتی پہ بے عزتی کیے جا رہے ہو، اور آپ مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے برابر تخت پر بیٹھوں گا یا تم اپنے ساتھ مجھے زمین پر بٹھاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں رکھو اپنا کھانا اپنے پاس، نہیں کھانا ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، اگر بات چیت ہوگی مذاکرات ہوں گے تو اسی شرط کے اوپر ہوں گے۔ اکیلے 2 صحابی، ملک بھی غیروں کا، ابھی دیکھا تھا نا